عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجده فليفطر على ماء فإنه طهور. عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. افطار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ پہلی حدیث جو حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور اسی موضوع سے متعلق ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں احب عبادی الی عاجلہم فطرہ، میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو میرے بندے ہیں وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مستحب عمل ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے، اور جلدی کرنے کی میں ایک حکمت تو یہی ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے، اور مسلمانوں کو کسی قسم کی مشابہت جو ہے وہ کفار کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کی الگ پہچان ہے، ان کی اپنی ایک امتیازی حیثیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت میں افطار کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھانا پینا بند، تو ایک مسلمان رک گیا، اور جب یہ حکم ہوا کہ اب اجازت اور رخصت ہے، تو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس نے افطار کرنا شروع کر دیا۔ تو اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ زیادہ دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے اجر و ثواب ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز شریعت کی اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہے، اور وہ عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ آداب میں سے ہے کہ افطار میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ افطار کس چیز کے ساتھ ہونا چاہیے، اس حوالے سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، اور کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھوہارے ان کو استعمال فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو چند گھونٹ پانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے۔ بہرحال کسی بھی چیز کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن کھجور جو ہے اس کے ساتھ افطار کرنا یہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور ہی کے ساتھ افطار کرتے تھے، جیسا کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کیا جائے، اور کھجور کے ساتھ اس لیے بھی کہ کھجور ایک تو یہ کہ عربوں میں بڑی آسانی سے وہاں ہر وقت دستیاب ہوتی تھی، اور وہاں اس کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ یہ بہت ہی ایک بیلنس قسم کی ڈائٹ ہے۔ اس میں تمام جو اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھجور کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس میں چونکہ مٹھاس بھی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے گلوکوز کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم کے اندر، تو اس کمزوری کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے جب آپ میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کھجور استعمال کی جاتی ہے تو توانائی فوری طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی جو افادیت ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ قرآن حکیم نے خصوصیت کے ساتھ کھجور کا ذکر کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، جب ان کو درد ذیل کا وقت آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت، تو اس وقت انہیں یہ خصوصی ہدایت کی ہے جو اس کا قرآن میں بھی حوالہ ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ تنے کو ہلائیے اور آپ کے اوپر جو کھجوریں ہیں پختہ اور تازہ کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی، آپ ان کو کھائیے۔ یہ بالخصوص ولادت کے بعد کھجور کا کھانا بہت زیادہ مفید ہے،
کیونکہ خون کی کمی کا علاج بھی ہے اس میں، اور اسی طرح حمل کے دوران بھی خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ افضل یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کیا جائے۔ باقی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل میں روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خوراک میں کچھ کمی کرے۔ اب بہت زیادہ کھانے سے وہ یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو انسان کی جو شہوانی قوتیں ہیں یا حیوانی قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کی روحانی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتنا کھانا کہ جتنا آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ آدمی دن کی کسر بھی نکالنا شروع کر دے، کیونکہ اس سے بلا وجہ معدے کے اوپر بوجھ بھی پڑ جاتا ہے، اور ظاہر بوجھ پڑے گا تو عبادت میں بھی سستی ہوگی۔ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو افطاری کے وقت اتنا زیادہ کھا جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ جو تراویح کی نماز ہے اس کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روزے کا مقصد تو کم خوراک ہے۔ اب سحری اور افطاری کے وقت اگر اتنا زیادہ پیٹ کے اندر ٹھونسا جائے کہ وہ اتنا بوجھ بن جائے کہ آدمی کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو جائے اور عبادات بھی مشکل ہو جائیں، تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے افطار میں کم کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اتنی کہ جس میں کچھ نہ کچھ بھوک آدمی کی باقی رہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی اس عمل کا ثواب کتنا ہے، یعنی افطار کرانے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے بھی اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے اتنا افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے ایک دودھ کا گھونٹ پلانے پر، یا ایک کھجور کھلانے پر، یا پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس پانی کا اثر یہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو بہرحال جس طرح روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح روزہ داروں کی افطاری کرانا یہ بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت اور اپنی توفیق کے مطابق اس عمل میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اگر من فطر صائمن او جہز غازین فلہ مثل اجری، ایک شخص روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے یا کسی غازی کو جہاد کے لیے سامان مہیا کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیک عمل کرنے والے کو۔ یہ جو وقت ہوتا ہے افطاری کا یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور صرف افطار کی تیاریوں ہی میں مشغول نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ اور عبادت کی جو تکمیل کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ عمل کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت کے دوران بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن جب عبادت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دعا کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو افطاری سے پہلے بھی دعائیں خصوصیت کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تھے، بعض روایات میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کلمات پڑھتے تھے، یہ دعا بھی منقول ہے احادیث میں: اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق کے ساتھ میں افطار کر رہا ہوں۔ بعض لوگ اس کے ساتھ کچھ الفاظ کے اضافہ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یعنی وبک آمنت وعلیک توکلت کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں یہ الفاظ منقول نہیں ہیں اور ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، لیکن دعائیہ کلمات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ایسے کلمات جن سے ملتے جلتے کلمات دوسری مسنون دعاؤں کے اندر موجود ہیں، اگر ان کا اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان الفاظ کی کوئی اصل نہیں ہے مگر یہ الفاظ درست ہیں، اور جو دعائیہ کلمات ہیں ان میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا
یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہی مسنون دعا پڑھتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے تو اس کے بعد یہ پڑھتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یعنی ان کلمات کا پڑھنا یہ بھی مسنون ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب افطاری کر لیتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، ظاہر ہے جب پیاس ختم ہو جاتی تھی اور رگیں تر ہو جاتی تھیں تو اس کے بعد یہ دعا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب آدمی افطاری کر لے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک اور دعا بھی ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس شخص کو افطاری کروائی جائے تو اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ روایت میں یہ بھی ہے، امام نسائی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں یہ دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور جو فرشتے ہیں وہ تم پر رحمت بھیجیں۔ تو بہرحال یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دو دعائیں تو وہ ہیں جو افطاری کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت بھی ہے جو ابن ماجہ میں ہے، افطاری کرتے ہوئے افطاری کے موقع پہ یہ دعا بھی بعض روایات میں آئی ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کہ تو اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ تو بہرحال یہ چند دعائیں ہیں، ان آداب کے ساتھ اگر افطار کیا جائے گا تو اس کی برکات بھی ہوں گی اور سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک دو باتیں ان کی طرف توجہ بھی بڑی ضروری ہے کہ بعض لوگ افطار میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ وہ جماعت کی جو نماز ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ مختصر افطاری کے بعد باجماعت نماز کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دے اور جو جماعت کی نماز ہے اس کو مؤخر کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک رواج ہمارے یہاں افطار پارٹیوں کا بھی بہت پایا جاتا ہے، وہ ایک رسم سی بن گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ افطار پارٹیوں پر پیسہ ضائع کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ غرباء کی خدمت کی جائے۔ یہ ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے وہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو یہ عمل بھی بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔